خدا کی شکر گزار ہے کہ جس نے ہمیں آج کے دن بھی یہ عطا کیا کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کر سکیں۔ یہ خدا کا کرم ہے ہم پر، اور یہ خدا کی مہربانی ہے ہم سب خاندانوں پر کہ جس نے اپنے الہی ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں رکھا کہ آج ہمیں خداوند کے گھر میں جانا ضرور ہے، کیونکہ وہ واقعی قادر خدا ہے اور وہیں سے برکت ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم دوڑ کر خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں کہ خدا مجھے اس سے چھٹکارا دے، اور وہ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم دیکھا ہے کہ خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یہ جیسے کہ کل کرسمس گزرا اور آج اس کا اتنا اثر ہے کہ ہم اتنے زیادہ خوش ہیں کہ بہت ساری تعداد آج گرجا گھر میں کام ہے، اور نہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میسج کے وقت پر کلیسیا زیادہ آ جاتی ہے۔ تو ابھی آج جتنے موجود ہیں یہ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے اپنے الہی فضل کا احساس کیا کہ ہم خدا کے چرنوں میں جائیں، کیونکہ فضل اور برکت اسی سے ملتی ہے، اور فضل اور برکت وہی دیتا ہے تو ہم دن گزارتے ہیں کرسمس پر، کرسمس گزارتے ہیں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں اور خدا کے بابرکت لوگ ہیں جو آج ہم خدا کے چرنوں میں بیٹھ کر خدا کا کلام سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت۔ مسیح میرے عزیزو، کرسمس جو ہے وہ ایک تمام دنیا کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جسے انمول گفٹ کہہ سکتے ہیں، انمول تحفہ ہے۔ اور تحفہ جو ہے جب کسی کو ملتا ہے تو انسان کی باطنی خوشی اور شادمانی خوشی بڑھ جاتی ہے، شادمانی بڑھ جاتی ہے انسان کی، اور باطنی خوشی انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ جب تحفہ وصول کرتا ہے تو جو تحفہ دے رہا ہے ہمیں اس کی محبت اور چاہت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ گفٹ کس چاہت کے ساتھ دیا ہے جس کو میں نے اس گفٹ کو، اس تحفے کو لیا ہے۔ اسی طرح سے اگر تحفے کو دیکھنا ہے کہ اگر تحفہ قیمتی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کتنی عقیدت کے ساتھ اور میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوئے قیمتی چیز مجھے دی ہے۔ ہم اس اپنے عزیز کی، رشتہ دار کی اس محبت کا اندازہ تحفے کے قیمتی ہونے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آج کل جو کرسمس ہے، کرسمس کے ان ایام میں ہم نے ایک دوسرے کو تحائف دیے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ جب ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں تو ہماری خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کرسمس کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو تحائف دے کر کرسمس کی خوشیوں کو بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کرسمس پر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ خدا نے بھی اپنے بیٹے کو ہمیں بطور تحفہ عطا کیا تاکہ ہم اس سے خوش ہو سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، تحفہ پیار، عقیدت اور چاہت کا اظہار ہے، اور خدا نے بھی ہمارے ساتھ اپنے پیار، محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ آج ہم اسی حوالے سے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے کہ خدا نے کتنا انمول تحفہ ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ انمول تحفہ کیا ہے؟ بڑی بائبل مقدس کی مرکزی اور مشہور آیت ہے 3 باب کی 16ویں آیت، جس کو ہم زبانی بھی
یاد کیے رکھتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ایک خوبصورت تحفہ ہمیں عطا کیا جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اکیلا ہی وہی بیٹا جو خدا کا تھا اس نے ہمیں عطا کر دیا۔ یہ اس سے بڑھ کر اور بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی تحفے کے بارے میں یسایا نبی بھی اپنے صحیفے کے 9ویں باب اور اس کی 6 آیت میں ہم سے یوں مخاطب ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور پھر لکھا ہے کہ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہم کو ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ایک لڑکا پیدا ہوا جیسے انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس میں جب بخشا گیا ہے ایک بیٹا تو خدا کی توحید اور شخصیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو لڑکا پیدا ہوا جیسے انسان پیدا، اور خدا نے ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اسی طرح سے یسایا نبی 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی اسی طرح وہ بیان کرتا ہے کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک بنوالی معاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عمانوئل رکھے۔ خدا یسوع مسیح جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک خوبصورت، ایک انمول تحفہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے وہ خوبصورت انمول تحفہ ہے جس سے ہمیں راست بازی ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح سے ہمیں راست بازی ملتی ہے اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ ہمیں تحفہ پوری دنیا کو مل گیا ہے۔ رومیوں کے نام خط میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے فضل کے سبب سے، رومیوں کے نام خط 3 باب 24ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کے فضل کے سبب سے ہم مفت راست باز ٹھہرے ہیں۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مقدسی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے اس خوبصورت تحفہ کے لیے جو وہ اس دنیا میں خدا نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، ہمیں راست بازی حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی مفت۔ خدا یسوع مسیح کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس ساری دنیا کے لیے خوبصورت تحفہ بن کر آئے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ ان سے انہوں نے ہمیں آکار کثرت کی زندگی عطا کی۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ کثرت کی زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یونا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ لوگ کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا یسوع مسیح جو تحفہ خوبصورت خدا کی طرف سے ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ ہمیں کثرت کی زندگی عطا کرتے ہیں، راست باز بن جاتے ہیں ہم اور کثرت کی زندگی ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح ایک جو پوری دنیا کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اس تحفے سے لکھا ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، دکھی لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک خوبصورت تحفہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے ملتا ہے ان کے اس
اسے کہتے ہیں کہ چل تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ اس سے پہلے، اس واقعہ سے پہلے اگر ایک آیت پڑھے تو بڑی خوبصورت آیت خدا یسوع مسیح کے لیے لکھی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ ہم پڑھیں گے کہ خدا کی قدرت شفا بخشنے کے لیے خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھی، وہ شفا بخشنے اس دنیا میں آئے۔ ہم میں پڑھوں گا آپ کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 16ویں آیت ہے۔ میں خدا کے بارگاہ میں اس طرح سے لکھا ہے، 17ویں آیت کا آخری حصہ ہے، لیکن 17ویں آیت پوری پڑھیں گے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خدا کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ شفا بخشنے کی قوت بھی ہمارے درمیان میں آئی، جو ایک خوبصورت تحفہ اور خوبصورت گفٹ خدا نے ہمیں عطا کیا۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں راست بازی عطا کرنے آئے، یہ خوبصورت گفٹ ہے۔ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آئے۔ تیسری بات کہ شفا دینے کی قدرت ان کے ساتھ آئی تاکہ لوگ بیماریوں سے شفا حاصل کریں۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ وہ بدروح اور شیطان سے ہمیں آزادی ملتی ہے، جو خدا یسوع مسیح اپنے ساتھ یہ تحفہ ہمارے لیے لے کر آئے تھے۔ وہ یہ کہ جب خدا یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقہ میں موجود تھے تو وہاں ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر لشکر تھا، اور خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا اور کہتا ہے کہ اے یسوع، ہمیں تجھ سے کیا تھا، ہمیں فنا نہ کر اور ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے تاکہ ہم فنا ہو جائیں۔ اور اس سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں، اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خدا یسوع مسیح شیطان پر بھی قابض ہے، بدروحوں پر بھی قابض ہے، اور بدروح گرفتہ اسے آزادی دینے کے لیے اور شیطان سے آزادی دینے کے لیے خدا یسوع مسیح خوبصورت تحفہ بن کر اس دنیا میں آئے۔ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہی ہم راست باز بنتے ہیں۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہی ہمیں کثرت کی زندگی ملتی ہے۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہی ہم بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 20ویں باب اور اس کی 23ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے ایک خوبصورت تحفہ ہمیں اس طرح سے عطا کیا کہ اس نے ہمیں گناہوں کی معافی بھی عطا کی ہے۔ ہمیں خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، جو سب سے بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرسمس کے دن خدا یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں ہم پر، اس پوری دنیا پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو خدا کی طرف سے ہم پر، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم یہ احسان جو ہم پر ہوا یہ ایک احسان تقسیم ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، وہ انسان بن کر اس دنیا میں آئے، لیکن بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ خدا یسوع مسیح کے خود الفاظ کہ میں اس سے بیشتر بھی تھا، اس سے بیشتر کہ آدم تھا، میں تھا۔ خدا یسوع مسیح نے ان الفاظ کو بھی رکھا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے
دعا کے دوران یہ بات کہی تھی کہ اے باپ تو اس جلال میں جو اس دنیا کی پیدائش سے پیش کر میں تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. یعنی خدا یسوع مسیح خدا کے ساتھ اس دنیا کے بنائے جانے سے پیش کر ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ ایک پروسیس میں تک اس دنیا میں اس لیے آئے کہ انسانوں کو گناہوں کی معافی مل سکے، انسان راست باز بن جائے، انسان کثرت کی زندگی حاصل کرے، انسان بدرود گرفتہ لوگ اور رہائی پا سکے، ابلیس سے انہیں چھٹکارا مل سکے اور دکھوں اور بیماریوں سے شفا پا سکے. اسی میں میرے جو یہ خدا کا ہم پر احسان عظیم ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح اس ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، وہ اس ساری کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، اور اس بات کو شاگردوں نے بڑی قریبی سے دیکھا جب وہ کشتی پر جا رہے تھے. تو وہ جب کشتی میں طوفان آ گیا، کشتی ڈگمگانے لگی، تو خدا یسوع مسیح نے آندھی اور طوفان کو ڈانٹا اور تھم گیا، سب کچھ امن ہو گیا. اور وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کون ہے جس پہ ہوا اور پانی بھی حکم مانتے ہیں. اس سے بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے الفاظ سے یہ بات کہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بلکہ یہ کام کے بھی دکھایا ہے کہ واقعی ہی آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے. انہوں نے ہوا کو ڈانٹا، انہوں نے آندھی کو ڈانٹا اور ہوا بند ہو گئی، طوفان تھم گیا، اور لوگ بلکہ شاگرد اس سے بہت زیادہ تعجب کرنے لگے. اسی کے وجہ سے جو خدا یسوع مسیح دولت مند تھے، اور لیکن وہ ہماری خاطر غریب بن کر اس دنیا میں آ گئے تاکہ ہم غربت کے شکار لوگ جو اپنی گناہوں کی غربت میں زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے ہم بھی دولت مند بن جائیں. عیسیٰ علیہ 53 میں باب میں بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دولت مند تھا تو بھی وہ ہماری خاطر غریب بن کر اس دنیا میں آ گیا. اسی میں میرے سے جو خدا کا یہ ہمارا ایک احسان ہے، وہ دولت مند ہوتے ہوئے بھی اس دنیا پر اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ ہماری خاطر غریب بن کر چرنی میں پیدا ہو گئے تاکہ ہم اس کی مانند بن کر ہم بھی دولت مند بن جائیں. اسی میں میرے سے جو خدا کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے، وہ دولت مند ہے. اور تلسیوں کے نام، سکھیوں کے نام پر رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دولت مند تھا، اور وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی خدا کے برابر ہونے کو قبضہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور لکھا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو وصف کر دیا. خدا نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے، اور ہم ہیں کہ خدا کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، خدا کے چرنوں میں آنے سے کتراتے ہیں، اور خدا سے برکت لینے کے لیے کتراتے ہیں. مشکل میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں تاکہ اس مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، لیکن خداوند اپنے خدا کو حقیقی نجات قبول کرنے سے کتراتے ہیں. یہ کرسمس ہم پر خدا کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے. اس خوبصورت تحفے کو رسیو کریں اور راست باز بن جائیں، گناہوں کی معافی حاصل کر لیں، کثرت کی زندگی حاصل کر لیں، اور گناہوں سے اور بیماریوں سے رہائی پا لیں، بدرود گرفتہ لوگ اس سے آزاد ہو جائیں، اور خدا کے اس احسان عظیم میں رہ کر
خوشخبری کو پھیلانے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے، تاکہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے، اور ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال ہوتے جائیں۔ خداوند آپ کو اپنی آسمانی دولت سے بھرپور مالامال کرے، اور آپ سب خداوند کی حضوری میں زندگی گزارے اور خداوند سے برکات حاصل کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو آج کی اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.